بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جناب یحییٰ آفریدی کی جو ایک وضاحتی پریس کانفرنس تھی، اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ تھی۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ چیف جسٹس کیوں نہیں بن سکتے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ کوئی چیف جسٹس کیا بن گیا ہے، تو ابھی دیکھیں نا ذرا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب سینیورٹی والی ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں انہوں نے ایک مخصوص نام کی موجودگی کے اوپر اعتراض کیا تھا اور اٹارنی جنرل نے بھی میرے سے اتفاق کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جناب یحییٰ آفریدی سے زیادہ تو اس وقت جو اتھارٹی ہے یا جو زیادہ اثر ہے وہ جسٹس عامر فاروق کا ہے۔ اس سے پہلے جب سینیورٹی کا ایشو ٹیک اپ ہوا تھا تو اس وقت بھی جناب یحییٰ آفریدی نے کہا تھا کہ میں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ہے، تو میرا ایک نقطہ نظر ہے اور ہم اس حوالے سے کچھ اپنی وہ کریں گے۔ لیکن اسی دوران جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ جاری کر دی۔ اب جب کل جناب نے فرمایا کہ مجھے اعتراض ہے اور سب کچھ ہے، تو اس کے اوپر اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس جو سرفراز ڈوگر ہے، چونکہ آج ایکسپریس ٹرائبیون نے یہ خبر لکھی ہے کہ ان کا چیف جسٹس بنا ابھی تک ہوا میں معلق ہے، لیکن کچھ وکیلوں کا خیال یہ ہے کہ جب ان کو لایا گیا تھا اس وقت ہی واضح تھا کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے لیے لایا گیا ہے۔ اب اس بارے میں جو 5 ججز نے ریپریزنٹیشن بھیجی تھی عامر فاروق کو بطور چیف جسٹس اور کہا تھا کہ آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے یا باقی ساری چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے جناب جو جسٹس عامر فاروق ہے انہوں نے جو ججز کی ریپریزنٹیشن ہے اس کا فیصلہ تو اس وقت دیا تھا، لیکن اب اس بارے میں انہوں نے 8 صفحات پر مشتمل اس کا ایک تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ یہ 5 ججز جس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت شامل ہیں۔ اس حوالے سے ان کی ریپریزنٹیشن مسترد کرتے ہوئے جو رجسٹرار کے فیصلے کی کاپی متعلقہ جو ججز ہیں ان کو بھیجنے کی ہدایت کی ہے، لیکن اس میں انہوں نے کیا کہا ہے یہ بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے اس پورے کے اندر یہ کہا ہے کہ دیکھیے جو جج کی تعیناتی ہے اور جو ٹرانسفر ہے اس میں ایک فرق ہے، نمبر 1، اور کہا کہ ایک دفعہ کوئی جج ہائی کورٹ کا تعینات ہو کر حلف لے لے گا تو یا تو وہ 62 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہوگا یا برطرف ہو جائے یا پھر سپریم کورٹ تعینات ہو جائے یا استعفیٰ دے دے، تب ہی وہ ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ متعلقہ ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا تو ٹرانسفر کے وقت دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو آئین میں دوبارہ لکھ دیا جاتا، اور اگر ضرورت ہوتی تو یہ بھی لکھ دیا جاتا کہ دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کے بعد جج سینیورٹی کے آخری نمبر پر ہوگا۔ سرحد پار بھارت میں تو ججز کا ٹرانسفر عام بات ہے۔ بھارت کی طرح پاکستان میں ٹرانسفر پالیسی نہیں ہے، لیکن صدر پاکستان قانون کے مطابق ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ جب جج کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس ہائی کورٹ کے جج کے طور پر سٹیٹس رہتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، اور سینیورٹی بھی پہلے حلف سے ہوگی۔ سینیورٹی کے وقت نئی سینیورٹی نہیں ہوگی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بھی ایک اہم فیصلے میں واضح کیا ہے کہ تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے۔ اچھا، اب جناب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہائی کورٹ کا جب جج حلف لے کر آفس سنبھالتا ہے اور تبادلے پر دوبارہ حلف اٹھانے سے متعلق پروسیجر خاموش ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ اس میں کوئی وضاحتی طور پہ نہیں کیا گیا کہ وہ لے گا یا نہیں لے گا، تو ان کا یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ جج تبادلے کے بعد ہائی کورٹ میں آفس سنبھالتے دوبارہ حلف لے گا۔ اگر ٹرانسفر ہونے والے جج کا دوبارہ حلف ضروری ہوتا تو آئین میں اس بات کا ذکر کیا جاتا، یعنی جناب نے اس میں سے جو ہے وہ اس کو یہی مانی دیا۔ پھر فرمایا کہ تینوں ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے سے قبل حلف اٹھانے کے بعد اپنی متعلقہ جو ہائی کورٹ سے وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر نے 8 جون 2015 کو بطور جج ہائی کورٹ حلف اٹھایا۔ جسٹس خادم حسین سومرو 14 اپریل 2023 کو سندھ ہائی کورٹ اور جسٹس محمد آصف 20 جنوری 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے جج بنے، لہٰذا سینیورٹی بھی اسی حساب سے طے ہوگی۔ اب جناب نے تو بڑا واضح طور پہ یہ فیصلہ کر دیا، اور میرا خیال ہے
کوئی اور خدمت میرا خیال ہے جس عامر فاروق صاحب کے اب حوالے سے نہیں رہ گئی ہوگی. انہوں نے اپنی تمام تر چیزوں کو ان ججز کے حوالے سے، اور خاص کر وہ ججز جنہوں نے خط لکھا تھا، وہ کر کے اب وہ سپریم کورٹ بڑی آسانی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ جا سکتے ہیں. لیکن ان کے کردار کا تعین تاریخ کرے گی کہ جب ان کے خلاف خط لکھا گیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس عامر فاروق سے جواب طلبی کی جاتی یا ان سے کہا جاتا کہ آپ کی ماتحت جو ہے وہ کہتے رہے کہ ہمیں ایجنسیز ڈراتی ہیں، دھمکاتی ہیں، لیکن جناب کو خدمات کے اندر اعلیٰ خدمات جو جوڈیشری کے اندر سر انجام دی ہیں، ان کی بدولت ان کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا گیا ہے. اب جو 5 ججز ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ استعفیٰ دیں گے، یا پھر وہ جو 5 ججز ہیں ان کی اب ریپرزنٹیشن مسترد ہو گئی ہے، اس کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ اطلاعات یہ ہے کہ اس ریپرزنٹیشن کو وہ مسترد ہونے پر سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور سپریم کورٹ میں اگر چیلنج کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ کہا جائے گا جی یہ ایک آئینی نکتہ ہے، اور اگر آئینی نکتہ ہے تو یہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا، اور اگر آئینی بینچ کے سامنے جائے گا تو وہاں جسٹس امین الدین خان کے ہوتے ہوئے، جسٹس محمد علی مظہر کے ہوتے ہوئے، جسٹس مندوخیل کے ہوتے ہوئے کیا کوئی خطرہ ہے؟ نعیم اختر افغان صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی خطرہ ہے؟ بالکل بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. سسٹم کو تسلی رکھنی چاہیے. اور آج دیکھیں نا کہ فوجی عدالتوں کا ٹرائل چل رہا ہے، اور وہاں پہ سلمان اکرم راجہ دلائل دے رہے تھے. ماضی میں قاضی فائز عیسیٰ کسی بھی تحریک انصاف کے وکیل کو جس طرح نہیں وہ خواتین تانے دیتی ہیں، تو وہ اسی طرح سے تحریک انصاف کی حکومت کے تانے دیتے تھے. تو آج جناب نعیم اختر افغان جو ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کہا جی ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہہ رہے ہیں، برا نہ مانیے گا، آپ کی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ آج کل سیاسی وابستگی بھی ہے. جب آپ کی سیاسی پارٹی کی حکومت تھی اس وقت آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی، اور اس وقت پارلیمنٹ نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آرمی ایکٹ سے متعلق قانون سازی کی. تو سلمان اکرم راجہ بولے کہ میں اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھا، اور میں تو ہمیشہ اپوزیشن والی سائڈ پر رہا ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے یہ کرنا تھا، تانا دینا تھا، وہ دے لیا. تو خیر اب اطلاعات یہ ہے کہ 14 تاریخ کو چونکہ دنیا بھر میں محبت کا ایک دن منایا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں اطلاعات یہ ہے کہ جی جو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہے وہ بھی 14 تاریخ کو چھٹی کرے گا، اور وہ مقدمات جو ہیں ان کے ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں. بتایا گیا جی 5 چھٹی بینچ نے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں کرنی تھی، تو جج کی یا بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ اب نہیں کر پائیں گے. اچھا، ایک تو اپوزیشن کے حوالے سے بڑی خبر ہے. رات کو اپوزیشن کا اکٹھ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ان کے گھر میں تھا جو اچکزئی صاحب ہے، تو اس حوالے سے اس کے بعد انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے. اس میں اپوزیشن رہنماؤں نے اپنی پہلی میٹنگ میں جو مطالبہ دہرایا تھا کہ ملک میں فوری طور پہ شفاف اور آزادانہ انتخابات کرائے جائے، اس مطالبے کو رات انہوں نے پھر دہرایا ہے کہ بھائی ملک میں الیکشنز کراؤ. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ مستعفی ہو اور ایک آزادانہ کمیشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے. یعنی اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک یہ کہا ہے کہ عمران خان سمیت جو ہے تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت ملک بھر میں جو صورتحال ہے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف وفد کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے، اپوزیشن رہنماؤں نے اس پر اچھمبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل اس کی مثال نہیں ملتی، اور ان کا کہ ملک کی معاشی صورتحال پر تشویش ہے. جہاں قانون کی حکمرانی اور عدل کا نظام نہ ہو وہاں معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ ہمیں مشکلات سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے نہیں، کوئی دباؤ والی بات نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں ایک نیشنل ایجنڈا ڈرافٹ کے لیے بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کا قیام بنایا گیا، قیام عمل میں لایا گیا، اور شاہد خاقان عباسی اس کے سربراہ ہوں گے، اور باقی لوگ جو ہے اس کمیٹی میں ان کو شامل کیا گیا ہے. اچھا، دوسرا لاہور سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت تو نہیں ملی تھی، تو اب انہوں نے لاہور کا جو ایوان اقبال ہے وہاں پہ گرینڈ ورکرز کنونشن کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں وہ عدالت سے رجوع بھی